کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں. ہم لوگ اس کو رواج دے. لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں. میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے. ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمے ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو. ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو، اپنے اخلاق کیسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ. سپرنگ جو پریشر سے کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا کہ جھک جاؤ. ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو. ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتاؤ. ذلت اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے. ہن لباس لکم. کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا. مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنے کرتے پھاڑنے میں کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا. اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں. تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا. بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں. کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو. جب پڑھتا تھا نا لاہور تو اسکول میں یا کالج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا کہ میں اپنی اسکول سے آ کر نا، اب ہاسٹل میں کوئی استریاں تو ہیں نہیں، نہ کوئی نوکر، تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تہ لگانا، پھر سرانے کے نیچے رکھنا، پھر اس کے اوپر سونا تاکہ خود بخود استری ہو جائے اور کریز ٹھیک ہو جائے. اور رات کو بالوں کے اوپر رومال باندھنا تاکہ بالوں کی سیٹیں خراب نہ ہو جائیں. کیونکہ میں نے بال بنوائے تھے وحید مراد کٹ بال. 2 فلم سٹاروں کا ہیئر کٹ چلا، ایک دلیپ کمار کا، ایک وحید مراد کا. تو عام جو تھے نا بال کاٹنے والے وہ 8 آنے لے کے بال کاٹ دیتے تھے. وحید مراد کٹ کے لیے 5 روپے لگتے تھے. 5 روپے اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی، جب ڈالر 1 روپے کا تھا. $5 کتنے ہو گئے ہیں جی؟ 500 سے اوپر ہے. تو یوں سمجھو کہ وہ 5 روپے دے کر وحید مراد کٹ بنتا تھا. تو پھر میں وہ اوپر رومال باندھتا تھا کہ سوتے ہوئے میرے بالوں کا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے، کریز ٹھیک کر رہا ہے، سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے. ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ، آستینیں چڑھاؤ، لگ نہ جائے. اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں. ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے. اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں. تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو. ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں. شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں. تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو. اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے. لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے. تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں. بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے. دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے. یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے.
ہن لباس لکم انتم لباس لہن. تو لباس کیا کرتا ہے؟ زیب و زینت. لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے. تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے. کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ. اچھے اخلاق کے ساتھ. اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں، وہ بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خامند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، بیوی خامند کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں. کمال. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، روٹی کا ٹکڑا اٹھاتیں. میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا، وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے اور ہمیں سکھانے کے. حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی، بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں. بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں دیں. ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان ہی کوئی نہیں ہوتے. جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے. ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں، 20 ہیں، ایک ہے، جاؤ بھائی روٹی کھا لی ہے، دودھ پلاؤ سارے ہیں. جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا. وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا. تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال، وہ آ گیا دیرے میں. تو نوکر گیا دودھ پلانے، تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا. اسا کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اسا کہا 2 تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، تے 2 تے میرا گزارا نہیں جاتا. میں نہیں پیندا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا. میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے. یہ زندگی سکھائی ہے. یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے. یا حمیراء، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ، کیا میری جان قربان ہے آپ کا. عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے. ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری بھری پڑی.